سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طلال ابراہیم اور ثالیہ بروک نے رات چٹان پر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو طلال نے کہا کہ وہ شگاف کے اندر جانا چاہتا ہے۔ ثالیہ نے اسے کہا کہ سب سے پہلے انہیں 2 کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ادھر آئے ہیں، مگر طلال کی ضد کام کر گئی۔ پنڈت ان آدمیوں کو جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جس شگاف میں لے گیا تھا، جن کی روشنی میں ڈرونا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے چٹان نے عجیب سی شکل اختیار کر لی تھی، عمودی اور خاصی اونچی دیوار سی تھی۔ اس میں شگاف ایسے تھا جیسے کنویں کی دیوار ایک طرف گرا دی گئی ہو۔ اس میں سے پیچھے کی چٹان جو کنویں کی تھی نظر آ رہی تھی۔ طلال اور ثالیہ اس کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک وسیع کنواں تھا جو قدرت نے زمین پر بنایا تھا۔ چٹان میں پتھر بھی تھے، مٹی بھی۔ اوپر کے درخت جھک کر اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ دیواروں میں بھی درخت تھے جو اوپر جانے کی بجائے زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے۔ ان کے سائے نے اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ اس کنواں نما جگہ میں پانی کھڑا تھا جو پانی کم اور دلدل زیادہ تھی۔ اس کے کناروں اور چٹان کے درمیان چلنے کے لیے تھوڑا سا خشک راستہ تھا۔ طلال اور ثالیہ اس راستے پر چلتے چلتے آگے گئے تو سامنے والی چٹان کے دامن میں مٹی کی ایک ٹیکری تھی۔ پنڈت کے آدمی یہیں کہیں غائب ہوئے تھے۔ دونوں ٹیکری پر چڑھے تو انہیں چٹان میں ایک دہانہ نظر آیا جو جھکے ہوئے ایک درخت اور جھاڑی نما درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دہانے میں چلے گئے۔ اندر کمرے کی طرح کا غار تھا جس میں آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ یہ گول سا کمرہ تھا۔ اندر اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں نے بہت ٹولا مگر وہاں مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک اور دھانہ کا منہ کھلا ہوا تھا جو دراصل سرنگ تھی۔ یہ اس قدر اندھیری تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ اگر تم اکیلے یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو، ثالیہ بروک نے طلال ابراہیم سے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ طلال بے سے باہر کو چل پڑا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے فرض کو بھول چکا ہے۔ جنگل کا یہ گوشہ کچھ پر اسرار اور خوفناک سا تھا۔ ثالیہ بروک طلال کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں 5-6 میل دور ایک چٹان پر چڑھ گئے جہاں سے انہیں کنوج کا قلعہ اور شہر نظر آ رہا تھا۔ وہاں انہیں کوئی فوجی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان منج کے قریب پہنچ چکا ہوگا، ثالیہ نے کہا، اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم 2 آدمی پیدل کتنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، طلال نے کہا۔ ہو سکتا ہے کنوج کی فوج رات کو کسی اور راستے سے منج کے قریب چلی گئی ہو۔ ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں، ثالیہ نے کہا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کنوج سے فوج باہر نہیں نکلی۔ وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہے اور رات اسی جگہ چلے گئے جہاں گزشتہ رات سوئے تھے۔ ثالیہ نے طلال سے کہا تھا کہ وہ ساری رات وہاں گزاریں گے، آدھی رات تک سوئیں گے، پھر کنوج کے قریب چلے جائیں گے کیونکہ کنوج کی نقل و حرکت کی توقع رات کو ہی کی جا سکتی تھی۔ دونوں اسی جگہ چٹان کے اوپر لیٹ گئے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے ذرا پہلے ثالیہ بروک کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے طلال ابراہیم کو جگایا۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد روشنی نظر آنے لگی۔ ہمارا کام ہوتا نظر آ رہا ہے، ثالیہ نے کہا۔ یہ آوازیں 2 یا 3 گھوڑوں کی ہیں، فوج آ رہی ہوگی۔ دونوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے ہو گئے جہاں سے وہ کسی کو نظر آئے بغیر نیچے دیکھ سکتے تھے۔ انہیں 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ ایک سوار کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی۔ وہ قریب آئے تو طلال نے کہا، یہ کل رات والا آدمی معلوم ہوتا ہے اور دوسری عورت ہے۔ لعنت بھیجو، ثالیہ نے کہا۔ ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ سوار کنواں نما چٹان کے شگاف میں آ کر رکے اور ادھر ادھر دیکھ کر گھوڑے اندر لے گئے۔ ایک تو پنڈت تھا اور دوسری شکنتلا رانی تھی۔ وہ اندر جا کر غار کے دہانے کے سامنے والی ٹیکری کے قریب رکے اور گھوڑوں سے اتر کر ٹیکری پر جا چڑھے اور غائب ہو گئے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چل کے دیکھتی ہیں یہ کیا ہے، طلال نے ثالیہ سے کہا۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ تم نے عورت دیکھی ہے، یہ کوئی معمولی سی قسم کی عورت نہیں، شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ ثالیہ بروک کو نہ پنڈت کے ساتھ دلچسپی تھی نہ عورت کے ساتھ، لیکن طلال ابراہیم اتنی تیزی سے چٹان سے اتر گیا کہ ثالیہ اسے روک نہ سکا۔ وہ بھی اس کے پیچھے نیچے چلا گیا۔ دونوں نے کپڑوں کے اندر ایک ایک تلوار اور ایک ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں اور اندھیرے میں دلدل کے کنارے کنارے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ پنڈت اور شکنتلا رانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کے سوا یہاں کوئی اور انسان موجود ہے۔ ان کی باتیں باہر سنائی دے رہی تھیں۔ رانی، پنڈت کہہ رہا تھا، خزانہ یہاں ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ واپس چلی جاؤ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، رانی نے کہا۔ کیا خزانہ اس فرش کے نیچے ہے؟ اور اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، پنڈت نے کہا۔ تم نے مجھے دھمکیاں دی تھیں اور مجھے بھیانک انجام سے ڈرایا تھا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تمہاری لاش ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ہوش میں آؤ پنڈت، رانی شکنتلا نے کہا، کہ اس تنہائی میں آپ مجھ جیسی عورت کو یوں ٹھکرا سکیں گے؟ پنڈت جی مہاراج، میں پھر کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فریب نہ دو۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ رانی، پنڈت کی آواز سنائی دی۔
کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہو تو پورے زور سے چیخو۔ نہیں مہاراج، شکنتلا رانی کی التجا سنائی دی۔ خنجر نہ نکالو، ایک بار پھر میری بات سن لو۔ ایسی آوازیں آئیں جیسے پنڈت نے شکنتلا کو پکڑ لیا ہو۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اس وسیع غار میں بھاگ رہی ہو۔ پنڈت اسے پکڑنے کو دوڑ رہا تھا۔ مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ کمرہ نما غار روشن تھا۔ پنڈت رانی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رک گیا اور غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ شکنتلا رانی نے بھی ادھر دیکھا اور رک گئی۔ غار کے دہانے میں دو آدمی جو لباس سے خانہ بدوش گڈریے لگتے تھے، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ پنڈت اور شکنتلا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ تلال اور صالحہ بھی خاموشی سے کھڑے رہے۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پنڈت نے سنبھلتے ہوئے بڑے رعب سے کہا۔ چلے جاؤ، یہاں ہمارے بہت سے آدمی ہیں، تمہاری بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ خنجر پھینک دو، تلال ابراہیم نے دھیمی سی آواز میں کہا، اور دونوں آگے آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ پنڈت کسیانی سی ہنس کر بولا، ہم مسافر ہیں، کنوج جا رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے، باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں، یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہیں۔ صالح برو خاموش کھڑا تھا۔ تلال نے آگے بڑھ کر پنڈت کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنی تلوار کی نوک پنڈت کی شہرت پر رکھ کر پوچھا، سچ بتاؤ یہاں کیا ہے؟ ہم خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں تم زندہ نہیں رہو گے اور یہ عورت ہمارے قبضے میں ہوگی۔ اس نے شکنتلا کی طرف دیکھ کر کہا، اپنا انجام سوچ لو۔ یہاں خزانہ ہے، شکنتلا رانی نے کہا، میں تمہیں منہ مانگا حصہ دوں گی، لے کر چلے جانا۔ ہاں، پنڈت نے کہا، یہ ٹھیک کہتی ہے، یہاں خزانہ ہے۔ کہاں سے آیا ہے خزانہ؟ تلال نے پوچھا۔ اور تم دونوں کون ہو؟ میں کنوج کے بڑے مندر کا پنڈت ہوں اور یہ مہاراجہ کنوج کی رانی ہے۔ پنڈت نے کہا، اگر تم انعام وصول کرنا چاہتی ہو تو میں دے دوں گا، مگر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہم چلے جائیں گے یا یہیں رہیں گے۔ تلال نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے؟ آؤ۔ شکنتلا رانی نے مسکرا کر تلال کا بازو پکڑا اور اسے غار کے دہانے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ تلال اس کے ساتھ چل پڑا۔ صالح بروک نے اسے روکا، مگر تلال نے اس کی ایک نہ سنی اور شکنتلا رانی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ صالح فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پنڈت کو اکیلے چھوڑنے میں خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ آدمی قریب ہوں اور یہ انہیں بلا لے۔ وہ تلال کو شکنتلا جیسی حسین عورت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ششو پنج میں پڑا ہوا پنڈت کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا ساتھی اگر زندہ واپس آ گیا تو اس پر اس عورت کا جادو سوار ہو چکا ہوگا۔ شکنتلا اور تلال کچھ دیر بعد واپس آئے۔ تلال کا چہرہ اور اس کی چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ بالکل بدل گیا ہے اور اپنے فرض کو وہ دل سے اتار چکا ہے۔ اس نے آتے ہی پنڈت سے کہا کہ وہ بتا دے کہ خزانہ کہاں ہے۔ صالح بروک نے گرج کر کہا، تلال باہر نکلو یہاں سے۔ تلال نے صالح کی طرف دیکھا، پھر پنڈت اور شکنتلا رانی سے کہا، تم دونوں وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور وہ صالح کو ان سے دور لے گیا۔ کہنے لگا، میری بات غور سے سنو صالح بروک، میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر رہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ یہاں سے ہم دونوں کو کچھ وصول ہو جائے تو کیا برا ہے؟ تلال، صالح نے کہا، تمہارے جسم سے مجھے اس ناپاک عورت کی بدبو آ رہی ہے۔ عورت میں صرف یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ عورت ہے اور مرد کا مرد ہونا اس کی کمزوری ہے۔ میں جانتا تھا وہ تمہیں باہر کیوں لے گئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ ہمارے درمیان ایک عورت اور سونے کے چند ایک ٹکڑے آ گئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کی فتح اور شکست کا انحصار ہم دونوں پر ہے۔ غور سے سنو صالح بھائی، تلال نے کہا، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ غزنی والے ہمیں کیا دیتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا اتنا ظاہری معاوضہ ہونا چاہیے جو ہمیں غزنی کی فوج سے ملتا ہے۔ ہم نے جو فرض اپنے ذمہ لیا ہے اس کا معاوضہ خدا دے گا۔ صالح بروک نے کہا، تم اپنے آپ کو غزنی کی فوج کا ملازم نہ سمجھو، ہم اسلام کے مجاہدین ہیں۔ اتنا خزانہ نہ چھوڑو صالح، اپنا حلف یاد کرو۔ صالح نے کہا، ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا تھا کہ جان پر کھیل کر فرض ادا کریں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے، اور ہمارے قدموں میں خزانے رکھ دیے گئے تو بھی قبول نہیں کریں گے اور ایمان کے پکے رہیں گے۔ تلال، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یہ خزانے دنیا میں دھرے رہ جائیں گے۔ مجھے آزما لینا، تلال نے کہا، تم یہیں رہو، مجھے یہاں سے کچھ وصول کر لینے دو۔ تلال نے پنڈت سے کہا، اٹھو اور مجھے خزانے تک لے چلو۔ ہاں مہاراج، شکنتلا رانی نے بھی پنڈت سے کہا، اب ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ پنڈت نے اٹھ کر غار کی دیوار پر ایک جگہ انگلی رکھی اور تلال اور صالح سے کہا، دونوں تلواریں برچھیوں کی طرح یہاں مارو۔ صالح کھڑا رہا۔ تلال نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ تلوار ماری تو تلوار نصف سے زیادہ اندر چلی گئی۔ اس نے صالح کو بلایا۔ صالح نے کہا، مجھے تمہارے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے تلوار اس کی طرف پھینک کر کہا، یہ لو، اپنے ہاتھ سے کرو جو کرنا ہے۔ پنڈت نے تلوار اٹھا لی اور تلال کی تلوار کے قریب دیوار میں اتار دی اور بولا، اب تلواروں کو دائیں طرف دباؤ۔ دونوں نے تلواریں ایک طرف دبائیں تو مٹی کا ایک گولا اور بہت بڑا تودا جو گول سل کی شکل کا تھا آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہونے لگا۔
اس سے پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سلنما تودا یہاں ہے۔ زور لگانے سے یہ باہر کو گر پڑا اور ایک سرنگ کا دہانہ نظر آنے لگا۔ رانی، اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ، پنڈت نے شکنتلا سے کہا اور تلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بھی اندر چلے جاؤ، میں مشعل لے کر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اس نے صالحہ سے پوچھا، اور تم؟ صالحہ نے سر ہلا کر کہا، نہیں، اور پنڈت کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکنتلا رانی جھک کر تیزی سے سرنگ میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے تلال بھی اندر چلا گیا۔ پنڈت نے انہیں کہا کہ وہ اندھیرے سے نہ گھبرائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ صالحہ کا خیال تھا کہ پنڈت مشعل اٹھا کر ان کے پیچھے جائے گا، مگر پنڈت نے مشعل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ذرا ہی دیر بعد سرنگ کے اندر بڑی زور کی سرسراہٹ، پھر 2 بار دھمک سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد شکنتلا رانی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دینے لگی۔ پنڈت نے صالحہ کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی۔ اندر سے تلال کی آواز آئی، صالحہ، نکالو یہاں سے مجھے۔ صالحہ دوڑ کر آگے بڑھا تو پنڈت نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور بولا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تم یہیں رہو، تم جیسے آدمی کو زندہ رہنا چاہیے۔ سرنگ کے دور اندر سے شکنتلا رانی اور تلال ابراہیم کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، جو معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کنویں میں چیخ رہے ہوں۔ صالحہ بروق حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ چپ چاپ پنڈت کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پنڈت سے پوچھا کہ وہ دونوں کیوں چلا رہے ہیں۔ پنڈت نے فرش میں گھڑی ہوئی مشعل اٹھائی اور صالحہ سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے رہے۔ وہ خود مشعل آگے کر کے سرنگ میں چلا گیا۔ صالحہ اس کے پیچھے گیا۔ 15-20 قدم آگے جا کر پنڈت رک گیا اور صالحہ سے کہا کہ وہ اس کے پہلو میں آ جائے اور اس سے آگے ذرا سا بھی نہ بڑھے۔ پنڈت نے مشعل نیچے کر دی۔ صالحہ بروق نے آگے ہو کر دیکھا، وہاں ایک کنواں تھا جو دراصل بڑا گہرا گڑھا تھا۔ اس میں سے شکنتلا رانی اور تلال کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو دبتی جا رہی تھیں۔ چلو اب یہاں سے نکل جاؤ، پنڈت نے صالحہ سے کہا۔ وہ سرنگ سے نکلے تو پنڈت فرش پر بیٹھ گیا اور بولا، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، آؤ دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ تم نے تو انہیں خزانہ نکالنے کے لیے اندر بھیجا تھا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پنڈت نے صالحہ بروق سے پوچھا۔ مگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم مسلمان ہو اور تم ہندوستان کے مسلمان ہو اور تم غزنی کی فوج کے جاسوس ہو۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، صالحہ نے کہا۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس گہرے گھڑے میں یہ دونوں گرے ہیں، ان میں ہندوستان کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ ہیں جو ان دونوں کو ختم کر چکے ہیں، پنڈت نے کہا۔ یہ گھڑا میں نے کھدوایا تھا اور اس میں سانپ بھی میں نے ہی چھوڑے تھے۔ اس گھڑے کے اوپر میں نے سرکنڈے رکھوا کر اوپر مٹی ڈلوا دی تھی۔ اگر یہ دونوں مشعل لے کر جاتے تو بھی گھڑے میں گرتے، کیونکہ مٹی انہیں پتہ نہ چلنے دیتی کہ نیچے سرکنڈے اور ان کے نیچے زہریلی موت ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اسی جگہ ہے، پنڈت نے کہا۔ اگر اسی سرنگ سے خزانے تک پہنچنا ہو تو گھڑے پر لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر چل کر آگے جانا ہوگا۔ ایک راستہ محفوظ بھی ہے۔ مجھے راستہ نہ بتاؤ، صالحہ نے کہا، ورنہ میں اپنے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ غور سے سنو میرے دوست، پنڈت نے کہا، میں تمہیں بڑے کام کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میں طمع نہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں سانپ ضرور ہوتا ہے جو خزانے کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کہنے والوں نے یوں کہا تھا، یہ خزانہ زہریلے سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے، جس نے خزانہ حاصل کر لیا وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اس ڈر سے کہ کوئی اس سے خزانہ چھین نہ لے وہ ہر کسی کو ڈستا پھرتا ہے۔ میرے دوست، تم ابھی جوان ہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ میرا تجربہ ہے کہ جس کے دل میں زر و جواہرات کا پیار پیدا ہوگا وہ انسان نہیں رہا۔ اس گھڑے میں جو سانپ ہیں وہ انسان کے گناہ ہیں۔ ان میں ایک کا نام ہرس ہے، دوسرے کو ہوس کہتے ہیں، تیسرے کو ریاکاری کہہ لو۔ ہر سانپ ایک گناہ ہے۔ یہ سارے سانپ انسان کے ارد گرد اور پاؤں کے نیچے رینگتے رہتے ہیں۔ انسان مذہب سے منحرف ہو کر جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے سونا اور ہیرے مل گئے تو وہ دنیا کو زیر کر لے گا تو وہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ ذرا سا اشارہ ملنے پر وہ دوڑ پڑتا اور اس گھڑے میں جا گرتا ہے جہاں اس کے گناہ اسے ڈس لیتے ہیں۔ یہ خزانہ میں بھی نکال سکتا تھا، میرے سوا اس کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ جس کا یہ خزانہ ہے اسے بھی معلوم نہیں، لیکن جب سے یہ راز میرے سینے میں آیا ہے میں رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، صالحہ نے کہا۔ مجھے دیکھو، تم نے بتا دیا ہے کہ سانپوں والے کنویں پر تختہ رکھ کر خزانے تک جا سکتے ہیں، مگر مجھے اس خزانے کا ذرا سا بھی خیال نہیں رہا۔ میری نظر اپنے فرض پر ہے، اور میری ایک بات غور سے سن لو پنڈت، میں اپنا فرض تم سے پورا کراؤں گا۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے فرض پر خزانے اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تمہاری جان میری مٹھی میں ہے۔ اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے جواب نہ دیے جو میں پوچھوں گا تو میں تمہیں سانپوں کے کنویں میں پھینک دوں گا۔ کہ تم اپنے آپ کو اس قدر بہادر اور عقل مند سمجھتے ہو، پنڈت نے کہا۔ صالحہ ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی فوراً بجھ گئی۔ پنڈت نے بجلی کسی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں مشعل لے لی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مشعل کا ڈنڈا تلوار سے زیادہ لمبا تھا۔
पंडित इतनी तेजी से उठा था कि सालिया को हिलने की भी मोहलत नहीं मिली थी। तुम्हारे पास तलवार है, पंडित ने उसे ललकारा। आओ तुम अपना फर्ज अदा करो, मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। सालिया बरूक तलवार सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने जब वार किया तो पंडित ने जलती हुई मशल इतनी आगे कर दी कि सालिया का चेहरा झुलसने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। पंडित ने चिल्लाकर कहा, बचो मेरे वार से। सालिया उछलकर पीछे हट गया। पंडित ने कहा, मैं लड़ने का पूरा मौका दूंगा, मैं तुम्हें लड़ने का पूरा मौका दूंगा, अपना फर्ज अदा कर लो। सालिया बरूक ने पैंतरा बदल कर हमला किया, मगर पंडित इसके हर वार से पहले मशल आगे कर देता था। सालिया ने मशल पर वार करने शुरू कर दिए, मगर पंडित ने हर वार से मशल बचा ली, वो भी हमला नहीं कर रहा था। सालिया वार पे वार किए जा रहा था। उसके 2-3 वार गार की दीवार पर पड़े। अचानक पंडित ने उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। सालिया ने हर वार तलवार पर रोका, मगर मशल उसे पीछे हटा रही थी। पंडित ने एक बार ऐसा किया कि सालिया के हाथ से तलवार छूट गई। वो तलवार उठाने लगा तो पंडित का एक और वार बचाने के लिए बैठ गया। पंडित ने मशल उसके चेहरे के करीब की तो सालिया पीछे हटा। वो बैठते बैठते पीछे हट रहा था। वो देख न सका कि वो उस सुरंग में चला गया है जो सांपों वाले कुएं तक जाती है। देखो तुम कहाँ हो, पंडित ने कहा। तुम्हारे पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। कहो जिंदगी चाहती हो या मौत। मैं खजाने के लिए नहीं मर रहा, सालिया बरूक ने कहा। दुश्मन से लड़ते हुए मर रहा हूँ, मुझे यही मौत आनी चाहिए। आगे आओ पंडित, निहत्था लड़ूंगा। पंडित ने हंस कर कहा, बाहर आ जाओ, तुम नहीं मरोगे। और पंडित सुरंग से बाहर निकल गया। सालिया बरूक शिकस्त खुर्दा सा होकर सुरंग से बाहर आया। पंडित ने मशल का डंडा जमीन में गाड़ दिया और तलवार फेंक कर बैठ गया। उसे जैसे खतरा नहीं था कि सालिया उस पर हमला कर देगा। बैठ जाओ, उसने सालिया से कहा। तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया, सालिया ने बावकार लहजे में पूछा। मुझे धकेलते हुए सांपों के कुएं में क्यों न गिरने दिया, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें पसंद किया है, पंडित ने कहा। तुम मेरी तरह फर्ज शनास हो और तुम्हारे दिल में अपने मजहब का एहतराम है, ज़रो जवाहरात का लालच नहीं। मुझे जंगो जदल से नफरत है। मैं मजहब का परिस्तार हूँ, लेकिन सिपाही हूँ। तुमने देख लिया है, तुमने जिस तरह खजाने को टुकराया है, इसका मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो वो चीज़ दो जो मैं मांगूँ, सालिया ने कहा। मुझे इस खजाने में से ज़रा सा भी इनाम नहीं चाहिए जो तुमने यहाँ छुपा रखा है। बोलो क्या मांगते हो, पंडित ने कहा। कनूज की फौज सुल्तान महमूद से कहाँ लड़ेगी, सालिया ने पूछा। कले में महसूर होकर या बाहर आकर। सुनो मेरे मुसलमान दोस्त, पंडित ने कहा, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुझे तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो मेरे मुल्क के नुकसान का और सुल्तान महमूद की फतह का बाइस बने। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए काम की एक बात बता देता हूँ कि तुम ईमान और इखलाक के पक्के हो और तुम्हें अपने फ़र्ज़ के साथ प्यार है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूँ। यहीं से वापस चले जाओ और अपने सुल्तान से कहना कि कनूज का रुख न करे। हमारा महाराजा अहद कर चुका है कि वो सुल्तान को कनूज में ज़िंदा जलाएगा और वो गंगा और जमुना के दरमियान का ये इलाका गजनी की फ़ौज का कब्रिस्तान बना देगा। क्या तुम्हारे महाराजा के पास इतनी ताकतवर फ़ौज है, सालिया बरूक ने पूछा। जबकि फ़ौज अपने दुश्मन को फना करने का तहैया कर लेती है तो वो अपनी ताकत और तादाद को नहीं देखा करती, पंडित ने कहा। कनूज की फ़ौज का हर एक सिपाही गजनी के सुल्तान से हर उस मंदिर की तौहीन का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो चुका है जो उसने यहाँ आकर उजाड़ा है। लेकिन मेरे दोस्त, महाराजा कनूज अकेला नहीं, लाहौर के महाराजा भीमपाल निडर की फ़ौज भी पहुँच गई है। ये नहीं बताऊँगा, पंडित ने कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने सुल्तान को जाकर खबरदार कर दो, वो खुश होकर तुम्हें इनाम देगा। उससे बताओ कि इस जंगल में उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है, वो इस जाल से नहीं निकल सकेगा। उसकी फ़ौज का वही अंजाम होगा जो महाबंद की फ़ौज का उसकी फ़ौज के हाथों हुआ था। महाबंद की फ़ौज जमुना में डूब गई थी, अब गजनी की फ़ौज को इस दरिया में डूबना है। भीमपाल निडर की फ़ौज के अलावा यहाँ एक फ़ौज और भी है। ये मथुरा, हलमंद शहर, महाबंद वगैरह की शिकस्त खुर्दा फ़ौजों के भागे हुए सिपाही हैं जो कनूज में आए तो उनकी एक फ़ौज बना ली गई। ये लोग इंतकाम की आग में जल रहे हैं। तुम्हारे सुल्तान को कनूज के मुहासरे का मौका ही नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्त, हकीकत यह है कि गजनी के सुल्तान महमूद का मुकाबला कहीं भी नहीं हुआ, मगर अब उसकी अपनी फ़ौज मुकाबले के काबिल नहीं रही। हमारे महाराजों ने उसे मौका दिया है कि वो कनूज के जाल तक आए। वो आ रहा है, जाओ और उसे रोक दो। उसे कहो कि इंसानों का नाहक खून बहाने और परदेसी सिपाहियों को यहाँ लाकर मरवाने से बाज आ जाओ और यहाँ जिंदा जलने की बजाय गजनी जाकर बादशाहों की तरह मरो। वो बाहर निकल आए। बाहर 2 घोड़े खड़े थे। पंडित ने सालिया बरूक से कहा, एक घोड़ा शकुंतला रानी का है जो अंदर मड़ी पड़ी है, इसलिए ये घोड़ा सालिया ले जाए। अगले रोज़ पंडित महाराजा कनूज राज्यपाल के पास बैठा हुआ था। उसने महाराजा को बताया कि उसकी चहेती रानी शकुंतला को खजाना खा गया है। उसने पूरी तफसील से उसकी रानी की मौत का वाक़या सुनाया। महाराजा पर जैसे उसका कुछ असर न हुआ हो, उसकी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पंडित को खराज तहसीन पेश किया। मैंने एक और कारनामा कर दिखाया है, पंडित ने महाराजा से कहा।
رانی کے ساتھ غزنی کے ایک جاسوس کو بھی سانپوں کے کنویں میں پھینک دیا ہے اور ایک اور جاسوس کو دھوکہ دے کر زندہ رکھا اور یہ بتا کر واپس جانے دیا کہ اپنے سلطان سے کہہ دے کہ کنوج کا رخ نہ کرے۔ پنڈت نے سالیہ برو کو جو کچھ بتایا تھا وہ مہاراجہ راجیہ پال کو سنا دیا اور کہا، میں نے آپ کی عزت کی خاطر، آپ کو فتح دلانے کی خاطر اور اس مندر کی عزت کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں، خزانے کو ذہن سے اتار دیں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے سلطان محمود پر دہشت طاری کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اپنی کچھ فوج باہر بھیج دیں، لڑیں مہاراج لڑیں۔